نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ وضو کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں ان عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ نمازی کو حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہونا۔ حد سے اصغر سے مراد یہ ہے کہ بے وضو ہونا، یعنی وضو کر کے نماز پڑھے، بے وضو نماز نہیں ہوتی۔ اور حد سے اکبر اسے کہتے ہیں جنابت کی حالت میں۔ اب کوئی آدمی ناپاک ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پاک ہو، غسل کر کے پاک ہو۔ اسی طرح کوئی عورت حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ پاک ہو کر نماز پڑھے۔ بے وضو نماز نہیں ہوتی، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول فرماتے ہیں، بلکہ یہ الٹا عذاب کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والوں، ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والوں، جب تم نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہرے کو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لیا کرو۔ حضرت عامر بن عبسہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرے، جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو کلی اور ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اچھی طرح سے صاف کرتا ہے، تو ایسا عمل کرنے سے، یعنی کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے، اس کے نتنوں کے اور منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کی جو داڑھی کے کناروں کے سے جو چہرے کے گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ جب ہاتھ دھوتا ہے کونیوں سمیت تو اس سے اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے کناروں کے ساتھ جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وہ پاؤں دھوتا ہے نا، تو پاؤں دھونے کی وجہ سے اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ جب وہ وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعظیم جو اس کی شان کے لائق ہے وہ یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو نماز کے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا نماز کے فارغ ہونے کے بعد وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، کأمہ ولدت، جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو سمجھیے گا، ناک اور منہ کے گناہ کا تو سب کو پتہ ہے، کسی کو گالی دے دینا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب ناک کے کیا گناہ ہے؟ ایسی چیز کو سونگھنا جس کو اس کا سونگھنے کا حق نہ ہو، اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بغیر کسی کی اجازت کے اس کی پرفیوم استعمال کر لیتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کا کھانا وغیرہ ہم کھا لیتے ہیں، اسی طرح خوشبو ہم بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں، یا پھر اس کی امانت ہے ہمارے پاس، خوشبو رکھی ہوئی ہے، ہم اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیں، تو یہ ناک کے گناہ۔ اور چہرے کے گناہ، جیسے کہ غیر محرم عورت کا کسی غیر محرم مرد کے سامنے چہرہ کھولنا، یہ بھی گناہ، چہرے کا گناہ ہے۔ اور پھر ایسے اپنے داڑھی، اپنے چہرے کا پوریا ایسے بنانا جو شریعت کے خلاف ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ اور سر کے بالوں کے جو گناہ ہے کہ ایسے بال بنانا جس سے آپ فتنے میں مبتلا ہو سکو یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکو، ایسے بال بنانا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اور شریعت نے تو بال کٹوانے کا طریقہ بتایا نا، لیکن شریعت کے خلاف بال کٹوانا یہ بھی سر کے بالوں کا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں کے گناہ کا آپ کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ پھر پاؤں کے گناہ، کسی کے لیے چل کے جانا، گناہ کرنے چل کے جانا، چوری کرنے چل کے جانا، یہ بھی پاؤں کا جو گناہ ہے۔ جب انسان ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ ذرا غور کر لیجئے گا کہ یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب جمعہ کی رات ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اکثر لوگ اپنے حاجات کے لیے، اپنے
بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کا کہتے ہیں۔ اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک رات شب جمعہ ہے۔ اس رات میں آدمی کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں اور زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ تو کوشش کر کے آج کی رات اللہ کے حضور دعا مانگیں، جو بھی آپ کو حاجت ہے، جس بیماری کے لیے دعا کرنی ہے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اور پھر دوسرا عمل درود شریف پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں آج کی رات بھی اور کل کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد